فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 31 پڑھیں گے۔ 17واں باب، قبر میں سوال و جواب کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 305۔ عالم برزخ کی جزا و سزا کی قرآنی آیات سے تائید۔ قیامت کبریٰ سے پہلے اچھی روحوں کو فی الجملہ جزا اور بری روحوں کو فی الجملہ سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ منافقین کے متعلق قرآن مجید میں وارد ہے، سورہ توبہ، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس عذاب عظیم سے مراد دوزخ کا عذاب ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اس سے قبل جو 2 عذاب گزر چکے ہوں گے وہ عذاب دنیا اور عذاب برزخ ہی ہو سکتے ہیں۔ آل فرعون کے بارے میں قرآن میں ہے، سورہ مومن، آل فرعون پر بڑا عذاب الٹ پڑا، آگ جس پر وہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ندا آئے گی آل فرعون کو پہلے سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو۔ قوم نوح کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، سورہ نوح، وہ لوگ غرق کیے گئے اور اس کے بعد ہی آگ میں ڈال دیے گئے۔ کلام عرب میں فا تعقیب بلا مہلت کے لیے آتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم نوح غرق ہوتی ہی آتش برزخی میں داخل کر دی گئی۔ ان آیتوں میں اس عذاب سے مراد عذاب برزخی ہے۔ اس سے ظاہر ہو کہ سخت گناہ گاروں کو قیامت سے پہلے عذاب کا کچھ نہ کچھ ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کامل مومنین کے لیے بھی قیامت سے پہلے فی الجملہ راحت و آرام کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ شہداء کے متعلق ارشاد قدرت ہے، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 8، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ مقرب بارگاہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ خدا بند عالم نے اپنے فضل و کرم سے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے متعلق بھی ان کو یہ مسرت ہے کہ ان کی طرح ان کو بھی حزن و ملال نہ ہوگا۔ اگر انسان کے اندر یقین موجود ہو تو ان تمام امور کا چشم بصیرت سے مشاہدہ کیا کر سکتا ہے۔ سورہ تکاثر، پارہ نمبر 30، رکوع۔ افسوس کہ چشم بصیرت نہیں بلکہ چشم بصیرت کور ہو چکی ہے۔ امر پنجم، یہ فشار قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے، یہ فشار قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ مصنف اعلام نے افادہ فرمایا اس کی تائید متعدد روایات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ثالث بحار الانوار میں جناب ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ غیبت گلہ کرنے کی وجہ سے، ایک حصہ چغلخوری کے سبب سے، اور ایک حصہ پیشاب سے اجتناب نہ کرنے کے باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات و واقعات سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بدخلقی بھی خصوصاً گھر والوں کے ساتھ فشار قبر کا موجب ہوتی ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ صحابی کا واقعہ مشہور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جلیل القدر صحابی کی وفات پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام سے اپنی نگرانی میں سے غسل و کفن دیا۔ جب جنازہ اٹھا تو جناب بغیر کفش اور ردا کے جنازے کے ہمراہ تھے، چاروں طرف سے کاندھا دیا، خود اسے قبر میں اتارا، پھر خود ہی لحد کو بند کیا۔ بائی ہمہ جب والدہ سعد نے
بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہا، بیٹا ساتھ تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو جناب نے اسے جھڑک کر فرمایا، تو جزم و یقین کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے بیٹے کو اس وقت فشار قبر ہو رہا ہے؟ جب حضرت واپس لوٹے تو صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے آج ساتھ وہ حسن سلوک فرمایا ہے جو کبھی کسی مرنے والے کے ساتھ نہیں فرمایا۔ آپ نے اپنی کفش اور ردا کیوں اتاری تھی؟ فرمایا، چونکہ مشائیت کرنے والے ملائکہ کی یہی کیفیت تھی، میں نے بھی ایسا کیا۔ عرض کیا گیا کہ آپ کبھی جنازے کو دائیں طرف سے پکڑتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے، اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا، جہاں سے جبرائیل کاندھا دیتے تھے میں بھی وہیں کاندھا دیتا تھا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کو خود غسل دلایا، خود نماز جنازہ پڑھی، خود دفن کیا، مگر بائیں ہم پھر فرماتے کہ اس سے فشار قبر ہو رہا ہے۔ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ قدر بدخلقی کیا کرتا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے اصول کافی۔ اللہ اللہ جائے عبرت ارباب عقل و خرد غور کریں کہ کج خلقی کس قدر مہلک صفت رذیلہ ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ آج حضرت کا اس قدر اہتمام و انتظام بھی اس کے مہلک اثرات سے نجات نہیں دلا سکتا۔ انہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر مذکورہ بالا رذال کا ازالہ کر دیا جائے تو اس کٹھن منزل سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن مرد یا مومنہ عورت شب جمعہ یا روز جمعہ کو مرے، خدا تعالیٰ اس کو فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ محاسن برقی میں حضرت جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا بروز جمعہ مرے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس قسم کی متعدد احادیث موجود ہے۔ بعض روایتوں میں خمیس بعد زوال کا بھی اضافہ وارد ہے۔ اسی طرح بعض آثار سے مترجم ہوتا ہے کہ مشاہد مقدسہ میں دفن ہونے سے بھی اس عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ امر ششم عالم برزخ میں روحیں کس حال میں رہتی ہیں؟ یہاں تک جو کچھ لکھا گیا یہ تو اصلی جسم مع روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان واقعات کے بعد روح جسم سے مفارقت کر جاتی ہے اور جسم قبر میں پڑا رہتا ہے۔ قیامت کو دوبارہ اسی جسم میں اس کی روح کو ڈال کر محشور کیا جائے گا۔ بہرحال اب یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد والا زمانہ برزخ جو قیامت تک پھیلا ہوا ہے، اس میں جو روحیں نعمات الہی سے منقم یا عذاب ازدی سے معذوب ہوتی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ آیا یہ جزا و سزا تنہا روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسم مثالی، اس کی تشریح سابقاً کی جا چکی ہے، میں داخل کر کے دی جاتی ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ اس مقام پر مصنف علام کے کلام سے اگرچہ پہلا قول مترش ہوتا ہے مگر تاہم کلام میں مجمل ہے۔ حضرت شیخ مفید نے ہر دو قول کو جائز و ممکن قرار دیتے ہوئے پہلے قول کی طرف اپنا میلان ظاہر فرمایا ہے، لیکن جو امر معصومین کی معتبر روایات اور اکثر علماء محققین کی تحقیقات سے پائے ثبوت کو پہنچا ہے وہ یہی کہ روح کو جسم مثالی میں داخل کیا جاتا ہے اور پھر وہ اڑ کر عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر مومن ہے تو وادی السلام میں اور بعض اوقات اپنی قبور کے پاس رہتی ہیں اور بعض اوقات جنت دنیاوی میں چلی جاتی ہیں، اور اگر غیر مومن ہے تو وادی برہوت میں قیام کرتی ہیں اور بعض اوقات جہنم دنیاوی میں معذوب ہوتی ہے اور اسی جسم مثالی میں عالم برزخ کے اندر اسے جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ اس قسم کی متعدد روایات معتبرہ کتب احادیث میں موجود ہیں جن کے پیش نظر علماء اعلام نے یہ نظریہ قائم کیا ہے۔ یہاں ان سب روایات کا عدد احصا تو ممکن نہیں، فقط جلائے ایمانی کی خاطر ایک دو روایتیں درج کی جاتی ہیں۔ تہذیب الاحکام شیخ طوسی علیہ رحمہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے یونس بن زبیان سے دریافت فرمایا، لوگ مومنین کی روحوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یونس نے عرض کیا، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ عرش الہی کے نیچے قندیلوں کے اندر سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، سبحان اللہ،
مومن خداوند عالم کے نزدیک اس سے کہیں عزیز تر ہے کہ اس کی روح کو سبز رنگ کے پرندے کے پوٹے میں داخل کرے۔ پھر فرمایا کہ جب مومن مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس پنجتین پاک علیہم السلام اور ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں۔ پھر فرمایا جب مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے تو خداوند عالم اس کی روح کو ایک ایسے جسم میں ڈال دیتا ہے جو اس کے دنیاوی جسم کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ جب کوئی نیا مرنے والا ان کے پاس پہنچے تو وہ اس کو اسی صورت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ یہ روایت میں وارد ہے کہ اگر تم ان کو اس جسم میں دیکھو تو کہہ اٹھو یہ فلاں ہے اور یہ فلاں۔ یہ بھی روایات میں موجود ہے جب کوئی نئی روح ان میں جاتی ہے تو روحیں اس سے اپنے پسماندگان کے حالات دریافت کرتی ہیں اور ان کی موت و حیات کے متعلق سوال کرتی ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ انوس زندہ ہے تو امید کرتی ہیں کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں گی، اور اگر یہ کہے کہ وہ مر چکے ہیں تو وہ افسوس کرتی ہیں کہ کیونکہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے لہٰذا وہ ہلاکتی ایزدی میں مبتلا ہو گئے۔ علامہ جزائری فرماتے ہیں اس برزخی جنت اور اس کے مکان وادی سلام اور اس کی کیفیت کے متعلق وارد شدہ اخبار مستفیض بلکہ متواتر ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے انوار نعمانیہ۔ غواص بحار اخبار ائمہ اطہار سرکار علامہ مجلسی ثالث بحار الانوار میں عالم برزخ کے مباحث کو بالتفصیل لکھنے کے بعد بطور نتیجہ کلام تحریر فرماتے ہیں قبر کے سوال و جواب وغیرہ امور سے فراغت کے بعد ارواح کو اجسام مثالیہ لطیفہ میں داخل کر دیا جاتا ہے جو لطائف میں جنوں اور فرشتوں کے اجسام سے مشابہ اور شکل و صورت میں اپنے اصلی بدنوں سے مشابہ ہوتی ہیں۔ ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے یا انہیں عذاب و عقاب کیا جاتا ہے۔ اس جسم مثالی میں آنے کے بعد روح ہوا میں اڑ بھی سکتی ہے اور مسافات بعیدہ کو چشم زدن میں طے بھی کر سکتی ہے۔ کتاب کا حوالہ انوار نعمانیہ۔ بلکہ سرکار علامہ مجلسی کا تو یہ خیال ہے کہ عالم خواب میں انسانی روح اسی جسم مثالی کے قالب میں سیر و تفریح کرتی ہے۔ چنانچہ علامہ مرحوم فرماتے ہیں ثالث بحار میں نیند کے وقت روح کا جسم مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بعید نہیں ہے، جیسا کہ عالم خواب کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ جسم مثالی والے نظریے پر وارد شدہ بعض شکوک و شبہات کا ازالہ۔ مذکورہ بالا مطلب پر جو بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ اس سے تناسخ لازم آتا ہے جو کہ مسلمانوں کے نزدیک باطل ہے، لہٰذا یہ اجزات مثالیہ میں روحوں کے داخل ہونے والا قول غلط ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ کہ یہ شبہ تناسخ باطل کا مفہوم نہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ معترض نے معنی تناسخ میں اس امر کو تو یاد رکھا کہ نقل روح من بدل الی البدن، لیکن اس کے دوسرے قیود کو نظر انداز کر دی کہ یہ نقل و انتقال اسی عالم مادی اور جسم مادی میں ہو اور وہ بھی بطور جزا یا سزا کے ہو۔ ایسے معترض کی حالت پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ حضرت محقق شیخ بہائی علیہ رحمہ اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے رقم طراز ہیں بحوالہ ثالث بحار الانوار، یعنی یہ وہم بالکل باطل ہے کیونکہ وہ تناسخ جس کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالم مادی میں روحیں اپنے بدنوں کے خراب ہونے کے بعد دوسرے اجسام سے تعلق پیدا کر لیں، لیکن یہ قول کہ ایک اور عالم برزخ میں روحوں کا تعلق قیامت تک ابدان مثالیہ کے ساتھ ہو جائے اور اس کے بعد اپنے خالق کے اذن سے پلٹ کر اپنے احبائے اصلیہ میں داخل ہو جائے تو یہ ہرگز تناسخ باطل نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تناسخ کے لیے اس دنیا میں متبادل الجسام کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ دوسرے عالم میں، اور یہ ظاہر ہے کہ عالم برزخ اس عالم میں سے نہیں ہے۔ نیز تناسخ میں روح کا انتقال ایک بدن سے دوسرے جسم مادی کی طرف ضروری اور جسم مثالی لطیف ہے، نہ مادی و کثیف۔ دوسرا شبہ روح نے دار دنیا میں اطاعت یا معصیت تو اس جسم مادی کے ذریعے سے کی ہے، تو چاہیے جزا و سزا بھی اسی جسم کے ساتھ ہو۔
اصل جسم کے ساتھ اگر اس جسم مثالی کے ساتھ تو اس نے نہ کوئی اطاعت یہ نہ کی ہے جو مستحق انعام و اکرام ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ اس نے کوئی نافرمانی کی ہے تاکہ مستوجب عقوبت قرار پائے، لہٰذا جسم مثالی کے ساتھ اسے کس طرح جزا یا سزا دی جا سکتی، یہ بات تو عدل خداوندی کے منافی ہے۔ اس شبے کا کئی طرح جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس شبے کا پہلا جواب، آنکھ یہ اجسام مثالیہ انہی اجسام دنیاوی کے ظلال سائے اور انہی کے عکس پر تو ہے۔ دار دنیا میں بھی روح کو ان کے ساتھ عالم خواب وغیرہ میں کچھ نہ کچھ ضرور تعلق رہتا تھا، جیسا کہ اوپر علامہ مجلسی کے کلام حقیقت ترجمان سے اس امر کا بیان ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس دنیاوی تعلق و علاقے کی وجہ سے عقلاً ارواح کو ان اجسام مثالیہ برزخیہ میں جزا یا سزا دینا جائز ہے، اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ اجسام مثالیہ ابدان دنیاوی عنصریہ کے اجزائے اصلیہ سے پیدا ہوئے ہوں۔ خداوند عالم کی قدرت سے یہ امر کچھ بعید نہیں ہے، لہٰذا ان اجسام میں روح کو جزا یا سزا دینا گویا اس جسم مادی دنیاوی میں جزا یا سزا دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کہ جب اہل جہنم کے چمڑے گل سڑ جائیں گے تو ہم ان کے چمڑوں کو بدل دیں گے، اسے پیدا شدہ سوال کہ اس دوسرے چمڑے نے کیا قصور کیا، اسے آتش جہنم میں جلایا جائے گا، بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرا چمڑا چونکہ اسی اصلی چمڑے کے مادے سے پیدا ہوا ہے اس لیے گویا وہی پہلا چمڑا ہی ہے۔ اس طرح بھی اس شبے کا قلع قدقمہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا جواب، ممکن ہے عالم برزخ میں خود روح جسم مثالی کی شکل میں مصور و مجسم ہو جائے۔ یہ احتمال روح کی جسامت والے قول کی بنا پر اور بھی قوی ہو جاتا ہے، بنابراین جزا و سزا اسی روحی کو دی جائے گی، نہ کسی اور چیز کو۔ اس تیسرے جواب کو صاحب خزینۃ الجواہر نے اختیار فرمایا اور اس پر بعض شواہد بھی پیش فرمائے ہیں۔ بہرکیف جس جواب کو بھی اختیار کیا جائے، اصل شبہ ہبائے منشوراً ہو کر رہ جاتا ہے۔ تتمہ مہمہ، مصنف علیہ رحمہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے متعلق جو روایت نقل فرمائی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بروز قیامت مردے برہنہ محشور ہوں گے۔ اسی طرح اور بعض روایات میں بھی بصراحت اس امر پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ان روایات کے بالمقابل بکثرت ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں مردے اپنے کفنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان روایات میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ اپنے مردوں کو اچھے کفن دو، کیونکہ وہ بروز محشر انہی کفنوں میں محشور ہوں گے اور کفن کی عمدگی پر نازاں و فرحاں ہوں گے۔ کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ۔ ان روایتوں میں بظاہر چونکہ تعارض و تضاد پایا جاتا ہے، اس لیے علماء اعلام ان کے درمیان بچند وجہ جمع و توفیق فرمائی ہے۔ وجہ اول، ممکن ہے کہ یہ اختلاف لوگوں کے ایمان و کفر کے اختلاف کی وجہ سے ہو، یعنی جو مومن ہوں گے وہ کفنوں میں محشور ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ برہنہ محشور ہوں گے، اور چونکہ مومن بہت کم ہیں اس لیے تعظیماً یہ کہہ دیا گیا ہے کہ گویا تمام لوگ عریاں محشور ہوں گے۔ وجہ دوم، ممکن ہے عرصہ محشر کے مختلف مقامات پر لوگوں کے مختلف حالات ہوں، بعض مقامات پر کفن کے ساتھ ہوں اور بعض میں عاری ہوں، کیونکہ روز قیامت کوئی معمولی سا دن تو ہے نہیں، بلکہ وہ ان سورہ قیامت کا ایک دن دنیاوی 1000 سال کے برابر کا مصداق ہے، اس لیے 1000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن دنیاوی 1000 سال کے برابر کا مصداق ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ابتدا میں کفن موجود ہوں مگر بعد میں بوجہ شدت ہنگی پارا پارا ہو کر ختم ہو جائیں۔ وجہ سوم، ممکن ہے کہ بروز حشر انسانوں کے ساتھ ان کے شرم و حیا کے مطابق سلوک کیا جائے، یعنی جو لوگ حیادار تھے وہ کفنوں میں محشور ہوں، لیکن جو لوگ قادر قیوم سے حیا نہیں کیا کرتے تھے وہ عریاں محشور ہوں۔ بہرحال اگر سب لوگ عریاں ہی محشور ہوئے تو جب بھی کسی انسان کی پردہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ
کوئی انسان کسی دوسرے کی بدن کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کا خیال تک نہ ہوگا۔ پارہ نمبر 30 سورہ عبس رکوع نمبر 4۔ اس کے ساتھ ہی 17واں باب قبر میں سوال و جواب کے متعلق عقیدہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 312 سے آغاز ہوتا ہے 18واں باب رجت کے متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رجت کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ برحق ہے، جیسا کہ خداوند عالم اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے؟ خدا نے انہیں حکم دیا کہ تم مر جاؤ۔ جب وہ مر چکے تو پھر انہیں زندہ کیا۔ یہ لوگ 70,000 گھروں کے رہنے والے تھے اور ہر سال مرض طاعون میں مبتلا ہوتے تھے۔ مالدار تو اپنی دولت و طاقت کی بنا پر باہر نکل جاتے، مگر غریب لوگ اپنی کمزوری اور غربت کی وجہ سے گھروں میں رہ جاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ جو لوگ باہر نکل جاتے وہ بہت کم طاعون کا شکار ہوتے، اور جو گھروں میں رہ جاتے وہ بکثرت اس میں مبتلا ہوتے۔ تو جو لوگ باقی رہ جاتے وہ یہ کہتے کہ کاش ہم بھی نکل سکتے تو طاعون سے محفوظ رہتے۔ جو لوگ باہر نکل جاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی وہاں مقیم رہتے تو جس طرح ان لوگوں پر مصیبت نازل ہوئی ہے ہم بھی اس آفت میں گرفتار ہو جاتے۔ بالآخر ان تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب جب وبائے طاعون کا وقت آئے تو تمام کے تمام گھروں سے نکل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے مقررہ وقت پر ایسا ہی کیا اور سب نے گھروں سے نکل کر ایک دریا کے کنارے جا کر رحلِ اقامت ڈال دیا۔ اس وقت خدائے جبار نے آواز دی کہ تم سب کے سب مر جاؤ۔ چنانچہ وہ تمام مر گئے۔ راہ گزاروں نے انہیں راستے سے ہٹا دیا اور جب تک خدا نے چاہا اسی حال میں پڑے رہے، یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا جس کو ارمیہ کہا جاتا تھا۔ باروایت اس نبی کا نام عزیر تھا۔ اس نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اگر تیری مرضی اور مشیت ہو تو انہیں زندہ کر دے تاکہ یہ لوگ تیرے شہروں کو آباد و شاداب کریں، تیرے بندوں کو جنہیں اور تیرے عبادت گزاروں کے ساتھ مل کر تیرے عبادت کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سبب سے انہیں زندہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں اے میرے پروردگار۔ چنانچہ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے وسیلے سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی اور ان سب کو جناب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حاصل کلام یہ کہ ان لوگوں کی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں رجت ہوئی اور بعد میں اپنی مقررہ اجلوں پر وفات پائی۔ اسی طرح قرآن میں ایک مقام پر خدا فرماتا ہے، اس شخص کا واقعہ یاد کرو جو ایک بستی کے پاس سے اس وقت گزرا جبکہ وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس شخص نے رازدارانہ راہ تعجب کہا، اس کے نیست و نابود ہو جانے کے بعد کیوں کر خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر خدا نے وہیں اس شخص کو 100 برس تک ان کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے فرمایا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا، 1 روز یا اس سے بھی کچھ کم۔ خدا نے فرمایا، بلکہ تم تو یہاں 100 سال تک پڑے رہے ہو۔ اب اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو جن میں بدبو نہیں پڑی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم تمہیں انسانوں کے لیے اپنی خاص نشانیاں قرار دیں۔ اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف ذرا دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں زندہ کر کے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر اصل حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ خدا ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب اس شخص کو دیکھو جو پورا 100 سال تک مرا رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا، دنیا میں آیا اور اس میں زندہ رہا اور بالآخر مقررہ وقت پر انتقال کیا۔ یہ بزرگوار جناب عزیر اور باروایت جناب ارمیہ تھا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کے قصے میں فرمایا کہ جن کو حضرت موسیٰ نے میقات پروردگار کے لیے منتخب کیا تھا،
ہم نے تمہیں مرنے کے بعد اس لیے دوبارہ زندہ کیا ہے تاکہ تم میرا شکر کرو۔ واقعہ اس طرح ہے کہ قوم موسیٰ نے جب اللہ کا کلام سنا تو کہا ہم جب تک اللہ کو بظاہر نہ دیکھ لیں اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کریں گے۔ ان کو اس کج بحثی اور زیادتی کی وجہ سے آسمانی بجلی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب وہ سب مر گئے تو جناب موسیٰ نے بارگاہ عہدیت میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، جب میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ اس موقع پر خدا قدیر نے ان کو زندہ کر دیا۔ اس طرح ان سب کی دنیا کی رجت ہوئی۔ اس طرح ان سب کی دنیا کی طرف رجت ہوئی۔ دنیا میں کھاتے پیتے رہے، شادیاں کی اور ان کے ہاں اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس طرح کافی عرصے تک زندہ رہنے کے بعد اپنی مقررہ اجلوں پر کے اجل کو لبیک کہا۔ خداوند عالم حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم میرے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پر بحکم خدا زندہ ہوئے ان سب کی دنیا میں رجت ہوئی ہے اور وہ دنیا میں زندہ رہے اور پھر اپنے مقررہ وقتوں پر وفات پا گئے۔ اسی طرح اصحاب کہف بھی 309 برس تک غار میں پڑے رہے، پھر دنیا میں ان کی رجت ہوئی۔ خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اصحاب کہف کا یہ قصہ مشہور ہے اور کتب سیر و تواریخ و تفاسیر میں مذکور ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کر کے خدا فرماتا ہے، اے میرے حبیب، تم خیال کرو گے کہ وہ اصحاب کہف بیدار ہیں، حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، لہٰذا سو کر اٹھنا تو رجت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ حقیقت یہ کہ وہ لوگ مر چکے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم کفار کی زبانی فرماتا ہے، ہائے افسوس کس نے ہمیں اپنی خواب گاہوں سے اٹھایا۔ اور جواب میں کہا جائے گا یہ وہی یوم آخرت ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور سچی خبر دی تھی خدا کے رسولوں نے۔ پس اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کفار موت کے بعد اٹھیں گے، مگر اس کے باوجود قبور کے مرکز خوابگاہ کہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ مردہ تھے جو دوبارہ زندہ کیے گئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح قبور کو مجازاً خوابگاہ کہا گیا ہے، اسی طرح اصحاب کہف کی موت کو مجازاً نیند سے تعبیر کیا گیا، اور موت اور نیند میں جو مشابہت ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ اس کی مثال اور بھی بہت سی آیات موجود ہے۔ پس ان حقائق کی روشنی میں ثابت ہوا کہ گزشتہ امتوں میں رجت ہوتی رہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو واقعات اگلی امتوں میں ہو چکے ہیں وہ بے نہیں میری امت میں بھی ضرور ہوں گے۔ جس طرح ایک کفش دوسری کفش کے اور ایک تیر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا اس ہمارے مخالفین نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ زمین پر نازل ہونا اور دنیا میں رجوع کرنا ان کی موت کے بعد ہوگا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، اے عیسیٰ، میں تمہیں وفات دینے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ خداوند عالم ایک مقام پر فرماتا ہے، ہم انہیں اس طرح محشور کریں گے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتا تھا محشور کریں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس روز قیامت تمام لوگوں کو محشور کیا جائے گا وہ دن اور ہے، اور جس روز رجت بعض گروہوں کو محشور کیا جائے گا اور وہ اور ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے نام کی سخت قسمیں کھائی ہیں کہ جو شخص مر جائے گا خدا اسے زندہ نہیں کرے گا، حالانکہ خدا کا وعدہ حق ہے اور وہ ضرور اٹھائے گا، مگر اکثر لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ یہاں اٹھائے جانے سے رجت میں اٹھانا مراد ہے، کیونکہ اس کے بعد خدا فرماتا ہے اس لیے ان کو اٹھایا گیا تاکہ خدا ان پر وہ بات واضح کر دے جس کی بابت یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس اختلاف کی وضاحت اور اس کا نتیجہ دنیا میں ہی ظاہر ہوتا ہے، نہ آخرت میں۔ رجت کے متعلق میں ایک مستقل کتاب نہ آخرت میں رجت کے متعلق یعنی
مصنف فرماتے ہیں میں رجت کے متعلق میں ایک مستقل کتاب لکھوں گا جس میں رجت کی حقیقت اور اس کی صحیح کیفیت اور اس کے وقوع پذیر ہونے پر محکم دلائل پیش کروں گا۔ تناسخ کا عقیدہ باطل ہے اور جو شخص اس کا قائل ہے وہ کافر ہے، کیونکہ تناسخ کے عقیدے کی بنا پر جنت و دوزخ کے عقیدے کا غلط ہونا اور ان کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ 18واں باب رجت کے متعلق عقیدے کا بیان ابھی جاری ہے، اور دیکھیں کتاب کے پارٹ نمبر 31 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 32 کا آغاز 18واں باب شرح عقیدہ رجت کے بیان سے کریں گے انشاءاللہ۔